اور یہ ساری چیزیں نا جہالت کی بنا پر ہیں۔ آپ دیکھیں نا جس طرح علم بڑھتا جا رہا ہے نا، جس طرح علم پھیل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا دین جس طرح پھیل رہا ہے، اسی طریقے سے اسلام پر طرح طرح کے اعتراضات بھی ہوتے ہیں۔ اب چاہے وہ کافر کریں یا اسلام کے یا مسلمانوں کے لبادے میں موجود کفار کے اعلی کار کریں، لیکن بہرحال وہ اسلام پر اعتراضات بھی اسی انداز میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ جس طرح علم پھیل رہا ہے، اسی طرح جہالت بھی بالکل مختلف انداز میں ہمارے یہاں پیدا ہوتی جا رہی ہے اور پھیلتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک مثال، میں نے کافی یہ جملہ سنا تو میں نے کہا میں اس بات کو آپ کے سامنے ذکر کروں کہ بھئی پردہ جو ہوتا ہے نا وہ دل کا ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ یہ بات کا قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، اجماع نے اس بات کو بیان کیا، قیاس نے اس بات کو بیان کیا، عقل سلیم نے اس بات کو بیان کیا، سواد اعظم نے اس بات کو بیان کیا۔ کس نے آپ کو یہ بات بیان کی کہ یہ جو پردہ ہوتا ہے یہ انسان کے دل کا ہوتا ہے؟ کس نے آپ کو یہ بات بیان کی؟ ایسی تصریحات تو نہ ہی قرآن میں ہے، نہ ہی حدیث میں ہے، نہ ہی محدثین نے بیان کی، نہ ہی مفسرین نے بیان کی، نہ ہی مجددین نے بیان کی، نہ ہی مجتہدین نے بیان کی۔ ایسی تصریحات تو کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ جو کہا جاتا ہے پردہ دل کا ہے، یہ جملہ ہی بیکار قسم کا ہے، یہ جملہ ہی اسلام کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن مجید نے بالکل واضح ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے ازواجی کا، اپنی بیویوں سے، اپنی ازواج سے، اپنی وائف سے۔ اس کے بعد کل ازواجی کا و بناتی کا، اور اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان خاتون سے، کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر رکھیں، وہ اپنے جسم کو چھپا کر رکھیں، وہ اپنے چہرے کو چھپا کر رکھیں۔ اور ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اے حبیب، آپ تمام مسلمان خواتین کو فرما دیجئے کہ یغضضن من ابصارہن، کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیجئے، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، اور جتنی ان کی خوبصورتی ظاہر ہو رہی ہے ضرورتاً، اس کے علاوہ بقیہ تمام اعضاء کو چھپانا اس پر لازم ہے، ان پر ضروری ہے، ان پر فرض ہے، ان پر واجب ہے۔ قرآن تو یہ واضح طور پر کہہ رہا ہے کہ اپنے جسم کی خوبصورتی کو چھپا کر رکھیں، تو یہ کون سا نمونہ آ گیا جو اس طرح کی باتیں کر رہا ہے کہ بھائی پردہ دل کا ہوتا ہے؟ پردہ انسان کے پورے جسم کا ہوتا ہے، پردہ انسان کی آنکھوں کا ہوتا ہے۔ اور مردوں کے متعلق بھی قرآن نے حکم دیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ صرف عورتوں پر پابندی نہیں ہے بلکہ پابندی مردوں پر بھی ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، کہ تمام مسلمان مردوں پر بھی یہ حکم ہے، اے حبیب آپ فرما دیجئے یغضوا من ابصارہم، کہ وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت نے عورتوں کے لیے بھی ایک کرائیٹیریا بنایا، مردوں کے لیے بھی ایک کرائیٹیریا بنایا، اور دونوں کو یہ بات سمجھا دی کہ تم نے یہاں تک رہنا ہے، تم نے یہاں تک رہنا ہے، تمہاری حد یہ ہے، تمہاری حد یہ ہے۔ جب دونوں اپنی اپنی حدود میں رہیں گے تو پھر نہ ہی بے حیائی کا بازار گرم ہوگا اور نہ ہی بدنگاہی کی کوئی صورت پیدا ہوگی۔ تو لہذا یہ جو کہا جاتا ہے پردہ دل کا ہے، یہ جملہ انتہائی غلط ہے، یہ جملہ خلاف شرع ہے، یہ جملہ خلاف مزاج شرع ہے، یہ جملہ خلاف اصول شرع ہے۔ بہت سے لوگ اس چیز کو لاجک بھی بناتے ہیں کہ دیکھیں بھائی انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت کا تعلق دل سے ہے۔ تو ذرا یہ بات سمجھیے گا، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ نیت آپ اچھی بھی کریں اس کے باوجود بھی شریعت آپ کو گناہ دے گی، وہ چیز فی نفسی کبھی ہوتی ہے۔ تو بدنگاہی کا تعلق بھی اس سے ہی ہے، بدنگاہی، بے حیائی، بے شرمی یا پردے کا نہ ہونا، یہ چیز بھی انہی کبھی چیزوں میں سے ہے کہ انسان اچھی نیت کرے یا بری نیت کرے انسان کو گناہ ملنا ہی ملنا ہے۔ ہاں کہیں ضرورت کا درجہ ہو تو وہ ایک الگ بات آ جاتی ہے، ورنہ فی نفسی اس میں گناہ ملنا ہی ملنا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا شمار ان چیزوں میں ہے جو چیز فی نفسی ہی کبھی ہے۔ تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کہتے ہیں بھئی اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو لہٰذا نیت کا تعلق دل سے ہے، تو لہٰذا دل کا پردہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک تو کچھ نہ کچھ ان کی بات ٹھیک ہے کہ بھائی یہ جو بگڑنے والا ہوتا ہے نا وہ دل ہوتا ہے، انسان کو اچھائی کی طرف لے جانے والا دل ہوتا ہے، انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا دل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی سمجھیے گا کہ اس دل کو برائی کی طرف ابھارنے والی چیز کیا ہے؟ تو وہ انسان کی نظر ہے۔ اس دل کو برائی کی طرف ابھارنے والی چیز کیا ہے؟ تو وہ انسان کی سماعت ہے۔
انسان گندی باتوں کو سنتا ہے تو انسان کا دل گندی باتوں کو کرنے کا چاہتا ہے۔ انسان اگر گندے مناظر کو دیکھتا ہے تو انسان کا دل گندے مناظر کو دیکھنے کا اور گندے مناظر کو آگے شیئر کرنے کا اور بدنگاہی کرنے کا چاہتا ہے۔ جب وہ اپنی سماعت کو ہی گندی باتوں سے محفوظ کر لے گا، جب وہ اپنی بصارت کو ہی گندی چیزوں سے محفوظ کر لے گا، تو اس کا مطلب جب اس نے حفظ ما تقدم کے تحت بنیادی چیزوں کو کہ بارڈر پر ہی اس نے جب دشمن کو روک دیا، تو وہ چیز آپ کے ملک میں داخل بھی نہیں ہو سکتی، وہ چیز آپ کے جسم کے اندر سرایت بھی نہیں کر سکتی اور آپ کے دل کو خراب بھی نہیں کر سکتی۔ جب دل خراب نہیں ہوگا تو پھر آپ گناہ کی طرف بھی نہیں جائیں گے۔ تو دل کے خرابی کی جو اصل وجہ ہے وہ انسان کی سماعت ہے اور انسان کی بصارت ہے۔ تو لہذا پردہ انسان کے جسم کا ہوتا ہے، پردہ انسان کی آنکھوں کا ہوتا ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں محفوظ رہیں گی تو انسان کا دل بھی محفوظ رہے گا۔